خوشبو رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا، رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا، نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا، نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا، دن سارے سونے نے جڑے بھی رب نے بنائے نے، دن سارے سونے نے جڑے بھی رب نے بنائے نے، جس وار نبی آئے او وار بڑا سونا، جس وار نبی آئے او وار بڑا سونا، رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا، نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا، دشمن نو دعا دے ڈگیاں نو اٹھا دے، دشمن نو دعا دے ڈگیاں نو اٹھا دے، دشمن نو دعا دے ڈگیاں نو اٹھا دے، اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا، اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا، رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا، نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد ربیع الاول کا پیارا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ نورانی گھڑیاں عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اور یقیناً آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم پر، تو جب اس کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تو خوشی منانے کا حکم بھی خالق کائنات جل جلالہ خود دے رہا ہے۔ 11واں پارہ ہے سورہ یونس اور آیت نمبر 58۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے فضل پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو انہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا اظہار کریں، خوشی منائے، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا ان کے سب دھن دولت سے، یعنی جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں ان سے بہتر ہے اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوشی منانا۔ اب قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو اب سب سے بڑا فضل یہ بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45، 46 اور 47، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور آپ کو بشیر بنا کر، خوش خبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آگے فرمایا اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آگے مومنوں سے خطاب کیا جائے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور فرمایا یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بڑا فضل ہے، اور سب سے بڑی رحمت 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ تو سب سے بڑی رحمت بھی پیارے مصطفیٰ، سب سے بڑا فضل بھی پیارے مصطفیٰ۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ مل کے ذرا بلند آواز سے پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت
आ गया प्यारे आका दी विलादत दा महीना, जिस घड़ी दुनिया ते आए रहमतल लिल आलमीन, जिस घड़ी दुनिया ते आए रहमतल लिल आलमीन, डिग पे बुत ते कुफर दे मुँह ते पसीना आ गया, डिग पे बुत ते कुफर दे मुँह ते पसीना आ गया, साडी झोली विच रहमत दा खजीना आ गया, प्यारे आका दी विलादत दा महीना आ गया, प्यारे आका दी विलादत दा महीना आ गया, प्यारे आका दी विलादत दा महीना आ गया, साडी झोली विच रहमत दा खजीना आ गया, हुण यतीमां ते गरीबां दी रब ने सुन लई, हुण यतीमां ते गरीबां दी रब ने सुन लई, अज किनारे ते इन्हां दा सफीना आ गया। वो खुशियां क्यों ना मनाते? जहालत का दौर है, गरीबों को दबाया जा रहा है, दहशत गर्दी का माहौल है, जंगों में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, बच्चों को नेज़ों पे उछाला जाता है, अपने हाथों के बनाए हुए बुतों के सामने इंसान झुक रहा है और बुतों के सामने इंसानों की कुर्बानी की जा रही है, और ज़िनाकारी है, शराब नोशी है, क्या क्या बुराइयां उस कौम के अंदर है। बाप फौत होता है, उसकी बीवियों से बेटे निकाह कर लेते हैं, कैसा एक बुरा माहौल है, ज़िनाकारी आम है। ऐसे माहौल में अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आया, अपने महबूब को सबसे बड़ी रहमत बना के भेज दिया, सबसे बड़ा फजल बना के भेज दिया, इंसानियत पे रहम कर दिया, हमें जीने का सलीका आ गया। आज हम खुशी क्यों ना मनाएं, आज झंडे क्यों ना लगाएं, चरागा क्यों ना करें, ये महफिलें क्यों मुनक्कद ना करें? हमारे पास जो कुछ है वो रब के महबूब का सदका है, उन्हीं के वसीले जलीला से ये सब कुछ मिला है, ये नूर फैला है। आज आप रोशनी में बैठे हो और आज आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके मालूम हैं, तो ये मुस्तफा का सदका है। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत यतीमों को गरीबों को करार आया, मिली राहत यतीमों को गरीबों को करार आया, हुई अनवार की बारिश कदम रखे मोहम्मद ने, ज़मीं को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार। साडे आका दी विलादत दा महीना आ गया, साडी झोली विच रहमत दा खजीना प्यारे आका दी विलादत दा महीना आ गया, साडी झोली विच रहमत दा खजीना आ गया, जिस घड़ी दुनिया ते आए रहमतल लिल आलमीन, डिग पे बुत ते कुफर दे मुँह ते पसीना आ गया, डिग पे बुत ते कुफर दे मुँह ते पसीना आ गया, साडे आका दी विलादत दा महीना आ गया, साडी झोली विच रहमत दा
خزینہ آ گیا، پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا۔ تو قرآن مجید سے ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 11ویں پارے سے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا فضل آئے، میری رحمت آئے، خوشیاں مناؤ۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ میرے محبوب اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور خود فرما رہا ہے سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ابو لہب یہ دشمن مصطفیٰ ہے، گستاخ رسول ہے، اس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری صورت نازل ہوئی، سورۃ اللہب، جس میں اس کے تباہی و بربادی کے منظر کو بیان کیا گیا۔ لیکن جب یہ مرا، مرنے کے بعد کسی گھر والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیسی گزری؟ کہنے لگا جب سے دنیا سے گیا ہوں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، سخت عذاب ہوتا ہے، کیونکہ دشمن رسول ہے، گستاخ رسول ہے، کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، کوئی بہتری نہیں، جہنم کے اندر ہوں، عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی سے شربت نکلتا ہے، دودھ سے صفائے شہد سے میٹھا، جس کو میں پیتا ہوں، چوستا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی۔ وہ کیوں؟ کہتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میری لونڈی باندی سویبہ نے آ کر مبارکباد دی، ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، چچا تھا، ہے دشمن رسول، اسلام نہیں لایا، گستاخ رسول، اس کی مذمت میں پوری صورت ہے۔ تو اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کرتے ہوئے انگلی کے اشارے سے کہا سویبہ جا تو آزاد ہے دودھ پلانے کے لیے۔ کہتا ہے لونڈی کو آزاد کیا دودھ پلانے کے لیے تو میرے اوپر عذاب ہی عذاب ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے نا، اس انگلی سے جسے اشارہ کیا تھا مجھے پینے کے لیے شربت ملتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں، یہ بخاری میں بھی ہے، دیگر بڑی بڑی کتابوں میں ہے، اس حدیث کی شرح بھی کو عام مولوی صاحب نہیں کر رہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے ذریعے اس بر صغیر میں علم حدیث آیا، جن کو جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پہ 2 جلدوں میں مدارج النبوت لکھی، وہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو میلاد منانے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک دشمن رسول، گستاخ رسول، وہ بھی نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، اللہ کے محبوب سمجھ کر نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی میں لونڈی آزاد کی ہے، اللہ نے اس کو محروم نہیں چھوڑا، جہنم میں اس کو بھی بدلہ دے دی ہے۔ پھر وہ مسلمان جو نبی کا غلام ہے، جو نبی سمجھ کر، رسول سمجھ کر، اپنے آقا و مولا سمجھ کر، رب کے حبیب سمجھ کر آقا کی آمد کی خوشی منائے گا، اس پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، ہم آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں، محافل منعقد کریں، محفلوں میں شرکت کریں، گلیوں بازار سجائیں، مسجدیں سجائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ کیوں؟ اس محبوب کی آمد پر خالق کائنات نے زمین و آسمان سجا دی۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے آسمانوں پر نور کے ستون دیکھے جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں،
جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور کے ستون اللہ نے آپ کی ولادت کی خوشی میں لگائے۔ ہر پاس پہیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پہیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، عرش فرش اتے روشنائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پہیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، عرش فرش اتے روشنائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پہیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں۔ کثیر روایات میں ہے، اور بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ بھی فرماتی ہیں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، جبریل امین آئے، فرشتوں کے سردار آئے، 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک کعبۃ اللہ پہ لگایا، ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں لگایا۔ جھنڈے گھر گھر تسی بھی لاؤ، جبرائیل جھنڈے لائے، جھنڈے گھر گھر تسی بھی لاؤ، جبرائیل جھنڈے لائے، مشرق مغرب کعبے اتے وچ حدیث پا کے آئے، ہویا سی جدوں آپ دا ظہور، غم مک گئے زمانے دے، ہویا سی جدوں آپ دا ظہور، غم مک گئے زمانے دے، آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، 12ویں تاریخ ہویا اے ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ عیداں دی تے عید ہے یارو، عید میلاد النبی دی، عیداں دی تے عید ہے یارو، عید میلاد النبی دی، خوشیاں اس دن کردہ جیڑا اس تو خوش خالق وی، خوشیاں اس دن کردہ جیڑا اس تو خوش خالق وی، لاؤ بتیاں کرو جگ نور، غم مک گئے زمانے دے، لاؤ بتیاں کرو جگ نور، غم مک گئے زمانے دے۔ صحابی رسول کی والدہ فرماتی ہیں محبوب کی ولادت کے وقت میں سرکار کے گھر میں تھی، آسمانوں کے ستارے اتنے قریب آ گئے، ہمیں گمان ہونے لگا گر نہ پڑے، جانتے ہو کیوں روشن ہے آسمان پر کہکشاں، کیا ہے حق نے چراغاں عید میلاد النبی۔ ابھی آپ سن چکے کہ آسمانوں پہ نور کے ستون لگائے گئے، ستاروں سے چراغاں کیا گیا، جبریل امین نے جھنڈے لگائے، زمین و آسمان کو سجایا گیا، ہر طرف رحمتوں کی برسات ہے، کیوں محبوب خدا کی آمد آمد۔ آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے۔ عیداں دی تے عید ہے یارو، عید میلاد النبی دی نہیں جی، عیدیں 2 ہیں، بڑی چھوٹی، یہ تیسری عید میلاد النبی یہ تو نہیں آ گئی۔ بھائی حدیث کو پڑھتے تو سمجھ آ جاتی، میرے آقا نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، کیوں؟ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بھئی جس دن آدم پیدا ہو وہ دلوں کا سردار ہے، وہ جمعہ عید کا دن ہے جس دن آدم کے بھی آقا پیدا ہو۔ اللہ فرماتا ہے پیارے آدم، میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، میں تمہیں بھی نہ بناتا، میں نے کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے۔ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں
نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار رب محفلاں سجائیاں نے سرکار کی نہ کیتا یار نے ایک یار تو اے عاشقان رسول وہ مہینہ ایک بار اللہ نے پھر عطا فرمایا تو اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیے لائٹنگ لگائیے چراغاں کیجیے گلیاں بازار سجائیے انشاءاللہ دھوم دھام سے محبوب کا جشن ولادت منائیں گے بزرگان دین فرماتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ کا خاصیت ہے خوبی ہے جو لوگ محفل میلاد مناتے ہیں پورا سال خیر و برکت رہتی ہے جائز مرادیں جلدی پوری ہوتی ہیں آفات و بلیاں دور ہو جاتی ہیں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے تو ضرور ہر عاشق رسول اپنے گھروں پہ پرچم لگائے چراغاں کرے اپنی حسب ہمت